یا مصطفیٰ عطا ہو میرے ذہن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ان کا تعارف میں کرا دوں خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہمارے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اے پلس اور اے ٹی وی پر، آپ سب لوگوں کو ہم اپنا سیگمنٹ رموز عشق میں کرتے ہیں خوش آمدید۔ آج کچھ مختلف طریقے سے، ایک مختلف انداز سے اس ٹاپک کو اس سیگمنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے میرے محترم میرے علماء کرام، ان کا میں سلام کرنا چاہوں گی، کچھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، آپ دونوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جس بچی نے ابھی اپنی نعت آقا کی حضور پیش کی وہ اقبال بھائی کی صاحبزادی ہیں۔ اقبال بھائی ماشاءاللہ، ان کا نام بتائیے گا، میں بھول گئی ذہن سے۔ ماشاءاللہ، اس کا نام ہے نمرہ بی بی۔ نمرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے ہی آپ پڑھتے رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اقبال بھائی تو ریگولر ہیں ہی ہمارے شو میں، تم بھی نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ریگولر ہو جاؤ گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آگے چلتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ پہلے تلاش گمشدہ کہ کیا چیز آج تلاش کر رہے ہیں اور کیا کھو گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کے پاس یہ پیپرز ہیں جن کو مل گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش گمشدہ، برائے اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان، ہر حال میں اپنے رب کی مرضی اور رضا پر لبیک کہہ کر کبھی صبر تو کبھی شکر کے سجدے بجا لانا اب گمشدہ ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکر پن اور آزمائش کے موقعوں پر شکایت نے لے لی ہے۔ جس کسی کو بھی رضائے الہی میں راضی رہنے کی خوبی کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دیں کہ خدارا در بدر پھرنے کے باوجود نامراد رہنے والے لوگوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے اس حوالے سے جوابات یا سوال کروں، کیا جو سمیع آئے ہوئے ہیں ان سے میں نے خاتون سے بات کرنی ہے؟ ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ ان سے پوچھنا ہے کیا آپ کے پاس کوئی آیا ہے اپنی درد اور تکلیف لے کر؟ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ان بہن سے پوچھوں۔ بسم اللہ جی۔ السلام علیکم، کون ہیں آپ بہن ہمارے ساتھ آج؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام بہن؟ جی سائمہ ہے۔ سائمہ، آپ میرے علماء کرام سے کیا چیز شیئر کرنا چاہیں گی؟
जी मैं ये शेयर करना चाहूँगी, मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, 3 बच्चे हैं, अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है। ठीक है। कोई लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, अब वो कहते हैं कि मुझे कोई और पसंद है। तो इसलिए बस उन्होंने तलाक दे दिया आपको। जी अब आप किस तरह से रहनुमाई चाहती हैं उलमा कराम से? मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मसला निकले कि मैं बच्चों के साथ अकेले कैसे मैनेज करूँगी। ये तो बहन आपके घर वाले और सब लोग साथ हों तो ही समझ आए। नहीं तो मेरा कसूर क्या था जो इस तरीके से किया? मैं इसका क्या जवाब दे सकती हूँ? तलाक के मामलात और तलाक की हकीकत और तलाक होने के बाद जो फिर हालात और वाक़यात पेश आते हैं, आप लोगों से मैं पूछूंगी जरा आप लोग। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए कि तलाक इस चीज़ का नाम है जो निकाह के वक्त जिन चीज़ों की पाबंदी होती है उन पाबंदियों को उठा लेने का नाम तलाक है। कभी तो तलाक देना वाजिब हो जाता है, कभी तलाक देना फ़र्ज भी हो जाता है। और तलाक अल्लाह ताला को नापसंद है। ये ऐसा अमल है कि नापसंद है, मगर तलाक का देना बाज़ सूरतों में जायज़ भी है। अब ये जो बहन ने सवाल किया है तलाक का, अभी तक ये पूरी बात हमारी समझ में नहीं आई। तलाक के मसाइल कुछ हम यूँ सुनते हैं, जब कोई फतवा आता है तलाक के लिए तो हम दोनों फरीकैन को बुलाते जी, हैं। जी, जी, उधर से भी बात सुन लेते हैं, इधर से भी सुन लेते हैं, तो फिर हम किसी नतीजे तक जाके पहुंचते हैं। चूंकि ये हलाल और हराम का मसला होता है। सही। जो मैंने अर्ज किया है कि तलाक देना फर्ज होता है, वो उस सूरत में फर्ज होता है जब शोहर कहता है बीवी से कि आपने नमाज पढ़नी है। अगर वो मुसलसल 10 साल 20 साल तक इनकार करती है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, या वो नमाज का सिरे से इनकार करती है कि नमाज है ही नहीं इस्लाम के अंदर, इस सूरत में वो औरत को तलाक दे सकता है। दूसरी सूरत यह है कि औरत खुद भी शोहर से तलाक ले सकती है अगर उस औरत के साथ कोई धोखा हुआ हो। मिसाल के तौर पे दौरे जदीद में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कोई शोहर ऐसा हो ना मर्द की सूरत में वो हो या कोई और मामलात हों, तो वो औरत दावा कर सकती है और उस सूरत में वो तलाक ले सकती है उससे, उसको भी तलाक देना वाजिब हो जाएगा। तो ये सूरतें तो समझ में आती हैं। फिर एक तलाक रजाई होती है, रजू करने वाली तलाक भी होती है, तलाक हसीर होती है। ये तमाम तलाकों की किस्में हैं, तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक रजी। अब जो रुझान हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में चल गया है कि हम तलाक देते हैं, बसा औकात आता है कि गुस्से में तलाक, मामूली गुस्से में जो तलाक दी जाती है उस सूरत में भी तलाक हमारे यहाँ हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये पूछते हैं कि ये जनाब नशे की हालत में तलाक देना है, तो नशे की हालत में भी तलाक हो जाती है, चाहे वो शराब का नशा हो, चरस का हो, भंग का हो, किसी भी नशे की हालत में हमारे यहाँ उसकी तलाक भी हो जाती है। हाँ, अगर इस तरीके से उसको नशा कराया गया कि वो बार बार प्यास की सूरत में पानी मांगता है तो उसको शराब पिला दिया गया और उस सूरत में उसने तलाक दी, तो फिर वो तलाक जो है वो नहीं होगी, उस सूरत में तलाक नहीं होगी। बाकी नशे की सूरत में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। और अगर वो अक्सर ऐसा कता कलामी माजूद, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि जब होश में आते तो हमने तो तलाक नहीं दी, हमें तो नहीं तलाक दी, हम तो नहीं मानते, मैं तो मुझे नहीं याद, मैंने ऐसा भी काफी वाकयात हमारे सामने हैं। ऐसे वाकयात हैं, वो गवाहों के ऊपर एतबार होगा। जब उसने ये अल्फाज कहे थे तो कोई गवाह मौजूद था। अगर हाँ, ये मजनून जो पागलपन आ जाता है, मजनून की तलाक का इतबार नहीं है, क्योंकि अक्लमंद होना, होश में होना जरूरी है। अच्छा। अब नशा जो है वो एक अलग चीज है, मजनून जो है वो अलग चीज है।
मजनून के ऊपर शरीयत के, नमाज के, ज़कात के अहकाम नाफिज नहीं होते। मजनून की क्या कैटेगरी है हजरत के, मतलब मजनून वो है जो वो ऐसा पागलपन आ जाए, यानी गुस्से में या एकदम से गुस्से में वो मजनून नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी जोहर की नमाज पढ़ी और जोहर के बाद उसको दौरा हुआ और वो दौरा मगरिब तक चला गया, तो नमाज असर भी उसके ऊपर माफ हो गई और नमाज मगरिब भी जाती रही। अब इस दौरान अगर वो तलाक देता है तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। ये मसला हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कई तो ऐसे होते हैं, मरीज होते हैं, कुछ के ऊपर वो ऐसा करता है कि वो अहकाम उठ जाते हैं तो वो मजनून हो जाते हैं। तो मजनून का जिक्र भी शरीयत के अंदर आता है। तो यानी एक बड़ा गंभीर और अहम मसला है तलाक का, जो अल्लाह को नापसंद है। अब ये बड़ी ज्यादती है हमारी सोसाइटी में कि लोग वो सही तरीके से देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या तो सिर्फ लालच की बुनियाद पे रिश्ते कर लेते हैं या बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। आजकल दूसरा अलमिया ये हो रहा है कि लोग सिर्फ इस्तिखारे के ऊपर एतबार कर लेते हैं। इस्तिखारा ये भी बहुत हो रहा है जी। ये एक अहम चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि इस्तिखारा कराया, हाँ जी ठीक है, इस्तिखारे में रिपोर्ट सही आई है तो रिश्ते कर लो। तो ये जरूरी नहीं होता। इस्तिखारा तो एक बातनी निजाम का तरीका है भी, कैसे रहेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या है। बाकी जो जरूरियात है, क्योंकि हुजूर की शरीयत का इतलाक बातिन पर नहीं होता, जाहिर पर होता है, तो बाकी जो चीजें हैं वो तो देखनी पड़ेगी। मोहल्ले में, कुर्ब जवार में ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, शराबी हैं। अब जैसे बहन ने कहा कि मुझे इतने अरसे के बाद उसने तलाक दे दी और कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, तो वो बंदा सिर्फ और किसी को नहीं, पता नहीं वो कितनों को पसंद करता होगा। तो ये शादी निकाह की नहीं, बल्कि ये शादी एक नफ्स की ख्वाहिश पर वो करता है। तो जो यानी वो बंदे के ऊपर बहुत अल्लाह का करम होता है जो एक बीवी को ले और नेक तलाश करे और उसी को पसंद करे और उसी के ऊपर उसकी नजर ठहर जाए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है, बहुत बड़ा फजल होता है अल्लाह ताला का। जो ये दावा करता है कि जनाब मैं तो आपको निकाल रहा हूं, दूसरी को पसंद करता हूं, तो निकालना तो नहीं चाहिए था, इसको तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अगर चाहत और थी तो वो यकीनन शादी कर लेता, मगर इतना जुल्म नहीं करता कि इसको तलाक दी। तो बाकी वजूहात तो दोनों तरफ से सुनेंगे, तभी पता चलेगा कि तलाक किस बुनियाद पर दी और क्या हुआ। लेकिन हमारे यहाँ हजरत अलामा साहब की तरफ से मैं आऊंगी आपकी तरफ भी, कि हमारे यहाँ मुझे नहीं पता पूरी इनकी कहानी क्या है, क्योंकि वो समझ में सही तरीके से आ भी नहीं रहा मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट हमारे यहाँ औरतें फिर इजाजत भी नहीं देती हैं, जैसे कि इकबाल भाई ने कहा कि दूसरी शादी कर लेता, लेकिन औरत फिर इजाजत भी नहीं देती दूसरी शादी करने के लिए। तो ये भी मामला था, और इसका इनकी जितने आपने सुना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जानवरों में शादी का निज़ाम नहीं है, कोई निकाह नहीं है, कोई तलाक नहीं है। ये इंसानी अक़दार को परवान चढ़ाने के लिए और इंसान को इंसान बाकी रखने में एक दूसरे की मदद है, जिसे निकाह और शादी कहा जाता है। अगर जिनसी तस्कीन का नाम शादी होता तो फिर तो पौधों में भी जिनसी तस्कीन है और हैवानों में भी जिसकी जिनसी तस्कीन है, हर जोड़ा जोड़ा अल्लाह ने बनाया है। लेकिन इंसानों के अंदर जो निकाह का और तलाक का निज़ाम अल्लाह ने करार दिया है, वो दर हकीकत एक दूसरे के साथ ताउन की वजह से करार दिया। जब जनाबे मौला अली की शादी जनाब ज़हरा से हुई तो शादी के दूसरे दिन नबी मुकर्रम ने अपने दामाद से एक ऐसा सवाल किया जो हमारे माशरे में उस तरफ फिक्र नहीं जाती। नबी ने अपने दामाद मौला अली से सवाल किया कि बताओ मेरी फातिमा को कैसा पाया। मामूलन ये सवाल ससुर दामादों से नहीं करते, क्योंकि हमारे जहन में कुछ और तसव्वुरात हैं। लेकिन इस्लाम जो तसव्वुर अक़द और निकाह दे रहा है वो इंसानियत का फ़रोग़ है, वो कुछ और है। वो देखिए क्या है। तो जनाबे अमीरुल मोमिनीन जो खुद मुश्किल कुशा हैं, मौला हैं, वो फरमाते हैं निअमल औन अला ताअतिल्लाह, मैंने फातिमा ज़हरा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया है। सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि अली और कायनात का कामयाब तरीन जोड़ा, आइडियल जोड़ा जनाब अली और जनाब ज़हरा का जोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महर फातिमी रखा जाता है, महर शरई रखा जाता है, महर सुन्नती रखा जाता है। सबके नजदीक सारे मुसलमान महर सुन्नती में पूछते हैं कि क्या है वो महर सुन्नती, क्या है वो वही है जो नबी मुकर्रम ने जनाब ज़हरा का करार दिया था मौला अली के साथ। महर फातिमी रखा जाता है, सुन्नी शिया सब क्या रखा जाता है, महर फातिमी, यानी एक आइडियल जोड़ा है। आइडियल जोड़े ने, कामयाब तरीन तारीख के जोड़े ने, जिसने कामयाबी के गुल खिलाए कायनात के अंदर, हसनैन जैसे बच्चे अता किए, ज़ैनब जैसी बेटी और उम्मे कुलसूम जैसी बेटी दी, फिर करबला का वाक़या, और फिर आज तक उनकी वजह से जो हिदायतों का सिलसिला जारी और सारी है वो एक जोड़े की वजह से है। और वो आसमानों पे जोड़े बनते हैं
وہ بھی جوڑا یہی آسمان پہ بنا تھا. ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے ہمارے والے جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے ورنہ زمین پہ ٹوٹ نہیں رہے ہوتے جیسے یہ ٹوٹ گیا. اللہ وہ جو اللہ بناتا ہے وہ فاطمہ اور علی کا ہی جوڑا بنایا تھا اللہ نے. یہ اتنا کامیاب جوڑا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. میں فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پاتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نفس کو، ہماری روح کو، ہمارے بدن کو اطاعت، عبادت، اللہ کی مرضی جو آج گمشدہ بھی ہم تلاش کرنے میں ہیں، اس کی مدد چاہیے. ہم سب ایک لائے گئے ہیں. ہم نے تمہیں خلق کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو. عبادت میں ایک دوسرے کے مددگار، ورنہ جنسی تسکین تو ایک لمحے کی اور کچھ دیر کی اور پھر اس کے بعد شاید نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل مقصد جو ہے وہ انسانی اقدار کا فروغ ہے. اب بہن کا جو یہاں جو ہماری مہمان ہیں ان کا جو مسئلہ ہے اس میں قرآن کے حکم پر یہ عمل کریں. حکم من اہلہا و حکم من اہلہ. ایک لڑکے کی طرف سے بڑا ہونا چاہیے، ایک لڑکی کی طرف سے بڑا ہونا چاہیے. جب نکاح نامے پہ سائن کر رہے تھے ہمارے خاندان کے بزرگ تو وہ اب کہاں ہیں جنہوں نے سائن کیے تھے؟ انہیں بلائیے نا، انہیں بلائیے جنہوں نے نکاح کے موقع پہ گواہیاں دی تھی کہ یہ نکاح ہو رہا ہے. وکیل بنے تھے یا گواہ بنے تھے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایک حکم لڑکے کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں آپس میں بیٹھیں، دونوں کے مسئلوں کو سنیں اور ان کے لیے ایک رستہ نکال کر دیں. جو آج ہم رستہ دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کے مطابق ہم سے زیادہ ترجیح ان بزرگوں کی ہے جو دونوں کی طرف کے بزرگ ہیں. لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ نکاح جو آپ نے انتہائی چاؤ اور احترام اور اہتمام کے ساتھ کیا تھا اور انتظام کے ساتھ کیا تھا، تو طلاق بھی تو انتظام کے ساتھ دیجئے نا. طلاق بھی تو ایک طریقے سے دیجئے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی اصلاح کا پہلو ہو تو وہ سامنے آ جائے. اور اگر واقعی جیسے مولانا نے فرمایا کہ کوئی اصلاح کا پہلو باقی نہ ہو تو شاید بعض اوقات طلاقیں واجب بھی ہو جاتی ہیں. جب دونوں میاں بیوی طے کر لیتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے اور ہمارے گزارا نہیں ہے تو علیحدہ ہونا چاہیے. بہت سارے صحابہ کرام میں بھی واقعات ہیں کہ جب وہ ایسے جہاد پر یا ایسی کیفیت میں جا رہے ہوتے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ میں اپنی زوجہ کو اب نہیں سنبھال سکتا، تو وہ بڑے آرام سے طلاق دے دیتے تھے. اور طلاقیں ہوتی تھیں. طلاقوں کا ہونا ذاتی طور پر اس معنی میں قباحت رکھتا ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو آپ کے پاس، کوئی شرعی آپ کے پاس کوئی انتظامی عذر باقی نہ رہ گیا ہو، تب ہم مذمت اس کی کریں گے اور کرنی چاہیے. ان کے کیس میں انہیں چاہیے کہ یہ اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں اور دونوں طرف کے بڑے بیٹھ کر ان کے مسئلے کو سنیں. کبھی کبھی حضرت ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دونوں کی طرف ہی سوال پھینکوں گی، یا سچویشن ایسی آتی ہے کہ کبھی عورتیں اپنے منہ سے کہتی ہیں بھائی ہمیں نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ہمیں طلاق دے دو، ہمیں نہیں رہنا طلاق دے دو. اب کچھ کیسز ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ اپنے منہ سے بہت عرصے سے مانگتے وہاں پر ایسا پوائنٹ آیا کہ ان لوگوں کے بیچ میں ایک بظاہر سیپریشن نظر آئی فیملیز میں. اب وہ یہ پریشان ہے، ایک سوال سب لوگ اٹھتا ہے، کہتے نہیں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو رہنا بھی نہیں چاہتی میرے ساتھ، یہ تو طلاق مانگتی ہے مجھ سے، میرا ویسے ہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس صورت میں دونوں کو یا بڑوں کو، اس گھر کے یا اس جوڑے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی بیٹھے آپس میں، ان کا عقد میں رہتے ہوئے علیحدہ رہنا ایک اور لعنت کا مستحق انہیں بنائے گا، ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے کہ یہ شرعی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی ہیں اور ظاہری طور پر اور جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک طرف کریں، یا یہ ازدواجی زندگی گزاریں یا ایک دوسرے کو آزاد کریں، یا وہ خلا لے کر یا وہ طلاق دے کر. اس طرح کرنے سے عذاب ہے؟ جی عذاب ہے، بالکل اس میں ہے. یہ دراصل سوال کچھ یوں بنتا ہے کہ اس کے پس منظر کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. جو عورت یا جو لڑکی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، علیحدگی اختیار کرنی ہے، پس منظر اس کے والدین ہوتے ہیں، یا پس منظر اس کا کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے جو اس کو آگے بہترین ازدواجی زندگی پہ چلنے نہیں دیتا. جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے فیصلے کیے، ہمارے پاس یہ معاملات آتے ہیں، روزمرہ کے یہی معاملات ہوتے ہیں. جیسے وہ مرد صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی اور پسند ہے. کچھ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ بھی یہی کہتی ہیں، کیونکہ نفس تو ہر انسان کے اندر رکھا ہے. جس طرح نفس مرد کے اندر ہے اسی طرح نفس عورت کے اندر بھی ہے، تو وہ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ جملے کہتی ہیں. پھر وہ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں میں بھی آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، میں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، تو یہ جملے کہنے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ جملے کہنے میں بھی طلاق، مگر اس کو طلاق مشروط طلاق کہتے ہیں.
اس کو ہمارے ہاں مشروط طلاق کہتے ہیں. جب وہ عورت تقاضا کرتی ہے کہ میں تو نہیں رہنا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ آپ جیسی صورت مجھے بھی پسند نہیں ہے, میں بھی آپ کو نہیں رکھنا چاہتا, یا تم نکل جاؤ یا دفع ہو جاؤ یا الگ ہو جاؤ. تو یہ ساری صورتیں, یہ سارے الفاظ بھی طلاق میں واقع ہوتے ہیں. اس صورت میں بھی طلاق, ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. البتہ مفتی صاحب کا احترام اور ان کا مقام, ان کی منزلت اور فقہوں کا اور مکاتب فکر کا احترام ہم سب پر واجب ہے. یعنی میں شیعہ ہوتے ہوئے اہل سنت کا مجھے احترام کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے اور کرتا ہوں. ایسے ہی دوسروں کو بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا. یہ علمی گفتگو ہے, یہ فقہی گفتگو ہے, اور علمی اختلافات رحمت ہیں, برکتیں ہیں اور تحقیق کا اور ترقی کا ذریعہ ہیں. لیکن ہمارے ہاں یعنی فقہ اہل بیت کے اندر, فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں طلاق کی بڑی سخت شرائط ہیں. طلاق کو بہت مشکل بنایا گیا ہے ہمارے ہاں. نکاح کو آسان کیا گیا ہے, طلاق کو مشکل کیا گیا ہے. تو لہٰذا طلاق میں گواہوں کی ضرورت ہے جو گواہ عادل ہوں, عادل گواہ ہوں, جو علنی گناہ نہ کرتے ہوں, انہیں عادل کہا جائے گا. عربی صیغوں کے اندر طلاق کے جملے ادا کیے جائیں گے, مکمل حواس کے ساتھ ہو, اور ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دینے سے 1 دفعہ شمار ہوگی, وہ 3 دفعہ شمار نہیں ہوگی. اچھا, یعنی کہ اس طرح ایک دفعہ ایک محفل میں 1 دفعہ کہنے سے 3 دفعہ نہیں, 3 دفعہ کہنے سے بھی 1 دفعہ شمار. اچھا اچھا, بالکل ایسا ہے. یہ فقہی اختلافات ہیں, جیسے علامہ نے فرمایا ہے کہ اختلاف میں خیر ہے, تو ہم خیر کی ہی باتیں کر رہے ہیں, اس میں کوئی حد کفر تک کوئی نہیں پہنچتا ہے. یہ فقہی مسائل ہیں اور اس میں یہ باتیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی سانس میں, تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس پہ بھی ہم کافی سٹڈیز کر چکے ہیں, کافی بات بھی ہوتی ہے. علماء کی تحقیق کے اختلاف ہیں. جی بالکل, کافی الگ ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں, چاہے وہ دبئی میں ہوں, ایران میں ہوں, امریکہ میں. ہم جب الگ الگ نشستوں میں بیٹھتی ہوں ان اسکالرز کے ساتھ, تو الگ الگ جو ہے وہ سلسلوں کا پتہ چلتا ہے کہ کہیں روایت میں ایسا بھی ہے, کہیں طریقے سے ایسی بھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس نوعیت تک جب بات پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے کے جو ڈیٹیلز ہیں نا, وہ ہم سب کے سملر ہیں, وہ ہم سب کے سوشل ہیں, وہ ہم سب کے گھریلو ایشوز ہیں, کہ وہاں تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے, وہاں تک پہنچنے کا جو پروسیس ہوتا ہے, وہ سب کا سملر ہو جاتا ہے. جہاں پر عزت نہیں رہتی ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا, رشتوں میں بڑوں کا جو احترام نہیں رہتا, اس محبت نہیں رہتی, خلوص نہیں رہتا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, معاف کرنے کا مادہ کلیجہ نہیں ہوتا. حضرت طلاق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور بھائی بھی یہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے علماء کرام کے سامنے کیا سچویشن رکھیں گے, رموز عشق میں ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق کا ٹرانسمیشن جاری, ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے پڑھیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے میں سو آواز بلند, آپ سب کی بھی آواز آنی چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھولے آنکھ سے اللہ, کہتے کہتے ہوئے سرخرو آپ ہر مارکے میں, فقط ربنا ربنا کہتے کہتے, ربنا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, کہتے کہتے کھلے آنکھ سے اللہ, کہتے کہتے اور گزرتے کانٹوں بھرے
गुजरते थे कांटों भरे रास्तों से, भरे रास्तों से, रसूल खुदा मरहबा कहते कहते, मरहबा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख से अल्लाह कहते कहते, और मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ या मुस्तफा कहते कहते, मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख से अल्लाह कहते कहते, और कटे काश इकबाल अब उम्र सारी, अब उम्र सारी फकत नात खैरुल वरा कहते कहते, खैरुल वरा कहते कहते, सब पढ़िए पढ़िए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख से अल्लाह कहते कहते, खुले आँख से अल्लाह कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान, जीते रहिए, खुश रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ुबैर, जज़ाकल्लाह खैर। और दिनों रात मेरे भाइयों ने भी मुझे ज्वाइन किया है, हसन बिन खुर्शीद और रेहान कादरी ने भी, दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ रमूज़ इश्क हमारा सेगमेंट हमारे स्कॉलर्स के साथ उनकी रहनुमाई में चंद सवालात और उनके चंद जवाबात ऐसे जिनसे वाकई में आसान हो जाता है समझना और दीन को। और इतना प्यारा मेरा मज़हब है, इतनी प्यारी तालीमात हैं, तो प्यारे तरीके से अगर सुना जाए और प्यार से ही समझा जाए तो सिर्फ प्यार है, मेरा दीन और कुछ नहीं है। आज जिस हवाले से आज जो टॉपिक हो रहा है डिस्कस यहाँ पर, कि जाहिर है लामा साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, अलग अलग मसलक से हैं, अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से तलाक कैसे होती है, निकाह आसान है, तलाक मुश्किल है। लामा साहब ने फरमाया, इकबाल भाई ने फरमाया कि तलाक एक बार में 3 दफ़ा दे दें तो वो हो जाती है, लेकिन तलाक तक पहुंचने के जो मामलात होते हैं वो सिमिलर होते हैं। घरेलू अंडरस्टैंडिंग्स ना होना, रिस्पेक्ट ना होना, 2 खानदानों को मिलाकर ना चलना। शायद मैं पुरानी सोच की हूँ, लेकिन मुझे पुरानी सोच का होना मंजूर है कि आज भी मेरे कानों में यही सुनाई देता है। उस दिन जाते वक्त अल्लामा साहब कहते कि वालदा को बहुत सलाम कहिएगा, आपका मैं अमानत लाइव कह रही हूँ, भूल गई थी कहना, लेकिन आपकी अमानत पहुंचा देती हूँ। अल्लामा साहब ने आपको, अम्मा इकबाल भाई दोनों ने बहुत सलाम भिजवाया। वालदा ने मुझे एक बात किया, आपकी सॉरी बात काट दी मैंने आपकी बात। अच्छा नहीं, कि शादी 2 घरानों में होती है, 2 खानदानों की होती है, आपस में मोहब्बतों की होती है, अपने रिश्तों की होती है। आज एक और भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने क्या बात करनी है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इनकी सुन लूं फिर आप लोगों की तरफ आती हूँ। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम सादिक है जी, और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। ठीक है। 4 सालों में मेरी बीवी तकरीबन मेरे साथ 6 महीने रही होगी। अच्छा। जब भी जाओ वो अपने मैके में जाके बैठ जाती है और मुझे बदनाम करने पर तुली हुई है।
میرے عزیزوں میں جا کر مجھے میرا کہنا کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اسے ہر طرح کا آرام دینے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے. ابھی تو میرے ایک دوست کے پاس بھی پہنچ گئی کہ یہ صادق مجھے تنگ کرتا ہے، اور وہ دوست مجھے آ کے کہتا ہے صادق یار تو اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ اور میں اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا. میں آپ سے صرف یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں یا نہیں دوں. وہ جان بوجھ کے مجھ پہ خواہ کے الزام لگا رہی ہے. کیا وجہ کیا بنی ہے آپ کی کہ وہ 6 مہینے رہی ہیں خالی اتنے سالوں میں آپ کے گھر؟ کیا آپ کے گھر میں ان کو تکلیف ہے یا ان کو رسپیکٹ نہیں ملی؟ یعنی 6 مہینے اس طرح کہ آئے دن لڑائی جھگڑا کر کے نکل جاتی ہے اپنی ماں کے گھر، اور میں منا کے لے آؤں، پھر 1 مہینہ رہے گی، 15 دن رہے گی، 10 دن رہے گی، پھر چلی جائے گی. 4 سال کے اندر مجھے کوئی سکون نہیں دیا اس نے. اس کی ماں سے بات کرو، اس کے بھائی سے بات کرو تو وہ مجھے ہی کہتے ہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے، تم ہی میری بہن پہ ظلم کرتے ہو یا تم ہی میری بیٹی پہ ظلم کرتے ہو. اور آپ نے ان پہ کبھی ظلم نہیں کیا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا علیحدہ رہتے ہیں؟ جی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں میں. ہمارے یہاں ایک بڑی مشکل ہے، ہماری بچیاں جب نکاح، مجھے معاف کیجیے گا میں نے بغیر اس کے بات نہیں شروع حضرت، کر دی. نہیں پلیز پلیز. ہمارے ہاں ہماری بچیاں، ہمارے ماحول کی جو بیٹیاں ہیں، وہ جب نکاح کر رہی ہوتی ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ساس بھی ہیں، نندے بھی ہیں، جی جٹھانیاں بھی ہیں، دیورانیاں بھی ہیں، اور اتنے لوگ گھر میں ہیں. اس وقت تو وہ بہت ہی شرما کے اور ان سے ہاں ہوتے ہوئے جو ہے نا ایکسیپٹنس لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن ایک ہفتے میں ہی انہیں ساس کی روک ٹوک برا لگنے لگتی ہے، انہیں وہ جو گھر کے اندر تقسیم کار ہے، کام کی تقسیم ہے، ان میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو 2 بڑے ایشو ہیں، ایک تو جہالت اور ایک صبر اور برداشت کا نہ ہونا. یہ 2 اگر ہم بیماریاں ختم کر دیں، یہ گھر بسے رہیں گے ہمارے معاشرے کے. ہمارے گھر معاشرے کے اندر جو گھروں کی خرابی ہو رہی ہے وہ ہوتا یہ ہے زیادہ تر کہ وہ یہ ظلم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جب ان کی والدہ اس کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک برزخ میں کھڑے ہوتے ہیں، جی ایک جانب ان کی دنیا ہوتی ہے یعنی بیوی، ایک جانب ان کی آخرت ہوتی ہے یعنی ماں، تو یہ برزخ میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی شوہر حضرات. تو یہ برزخ میں کھڑا ہوا شخص دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں، آخرت کو دیکھتا ہے، ماں اس کے تقاضے ہیں، تو بیچ میں یہ گھرا ہوا ہوتا ہے اور پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اسے بیلنس کرنا پڑتا ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے اسے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ ماں کی زیادتی کو یا نندوں کی یا دیورانی اور جٹھانیوں کی زیادتیوں کو بھی ان کی زیادتی شمار کرتی ہے، اور اس بنیاد پہ وہ گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ شکایت کرتی ہے اپنے شوہر کی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو تقریباً اسی لیے میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ ان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں. جوائنٹ فیملی میں یہ اس وقت 90% پرابلم ہے. مخلوط نظام خانوادگی میں اس وقت یہ 90% مشکل ہے. اس کا حل ہمیں بہت ہی علماء کرام کو بھی اور جو ہمارے معاشرے کے اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا کیا حل ہے. اگر وسائل موجود ہیں تو ماں باپ کو اپنا جگر بڑا کر کے اپنے بچوں کو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یا شادی کے موقع پہ ہی نئے گھر میں منتقل کر دینا چاہیے. بیٹا تم اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہو، ہم تمہارا گھر بسنا دیکھنا چاہتے ہو. اگر ہمارے ہاں وسائل ہے تو اس چیز کے اوپر پریکٹس کی جائے. جیسے مغرب کے ساری کام غلط نہیں ہے، مغرب کے سارے کام برے نہیں ہیں، بالکل بہت اچھا ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ مل کے رہنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ 2 بیماریاں آ رہی ہیں اور اس سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں اور خانوادے خراب ہو رہے ہیں، گھر خراب ہو رہے ہیں، تو ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. ممکن ہے اس سے بہتر بھی کسی کے پاس حل موجود. جی اقبال بھائی، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جب پہلے ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا نانی نانا، ہم وہ سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے، ہم بھی رہتے ہیں، ہماری بھابیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت گھر میں دعوت ہو رہی ہو، اتنی رونق ہوتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. میں اتفاق کرتا ہوں علامہ صاحب کی گفتگو سے، مگر پہلے میں آپ کے جملے کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے ہمارے مسلک تو الگ الگ ہیں مگر ہماری منزل جو ہے وہ ایک ہے، اور ہمارا مرکز و محور جو ذات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ایک ہی ہے. ولایت کے سارے سلسلے وہی سے شروع ہوتے ہیں، وہی پہ اختتام ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو یہ بات یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو مورد الزام مردوں کو بھی ٹھہراتا ہوں،
کہ اگر مرد ہو جائے وہ اپنی کمزوریاں یا اپنے معاملات وہ بیوی کے سامنے ظاہر نہ کرے، یا اتنا بنا لے کہ اگر نیک ہے، صالح ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، تو میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ کچھ عورتیں نامکمل ہوتی ہیں سوسائٹی کے لحاظ سے، معاشرے کے، ہر عورت نہیں، پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، خاندانی عورتیں بیویاں بھی آتی ہیں، پاک دامن بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، تو کچھ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو نامکمل ہوتی ہیں، وہ آ کے نبھا کر نہیں سکتی. تو اس میں پھر بھی مورد الزام مرد کو ہی ٹھہراؤں گا کہ مرد کا کام ہے اس کو تکمیل کی منزلیں طے کرانا، اس کو مکمل کرنا، اس کو سمجھانا. لیکن آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. میری 2 بہو ہیں، 2-3 بیٹے شادی شدہ ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں. ایسے ہی صبح شام ہوتی ہے کہ جیسے کوئی لنگر پک رہا ہے یا شادی دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے. تو یہی ہے، وہاں پوتے بھی ملتے ہیں، بہویں بھی ملتی ہیں، ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. پھر اصلاح کرنے کا بھی ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. تو بہویں بچوں کو لے کے آ جاتی ہیں کہ ان کو دم کر دو، ان کو یہ کر دو کہ ہمارے تو پیکج بنے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ان کو دم. تو اس طرح کا بڑا پیارا ایک ماحول ہوتا ہے. مگر جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، اس میں نباہ نہیں ہو رہا تو ان کو الگ الگ رکھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بہتری کی صورت تلاش کرنی ہوگی علماء کو بھی، مشائخ کو بھی، جو اس معاشرے کے سوسائٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں، خاص کر دانشور طبقہ، ان کو بھی دیکھنا ہوگا. ان بیماریوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، نہ صرف نشاندہی بلکہ اس کا علاج بھی کرنا ہوگا کہ آخر یہ دن بدن جو یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے کیوں ہے ایسا. اور ان بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ عزت روز روز نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی عزت جو ہے اس کے شوہر سے وابستہ ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھدار خاتون ہے تو وہ یہ جانتی ہے کہ میری عزت میرے شوہر کی وجہ سے ہے. خاندان میں بھی، سسرال میں بھی، میکو میں بھی مجھے یہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے، کم از کم اپنے شوہر کی تو عزت کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث ہے سیاستہ کی، علامہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ ہم حکم دیتے عورتوں کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. جب اتنی بڑائی شوہر کی آ گئی تو شوہر کو بھی مہربانی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، حضور کی امت کے ناطے سے تو بنانا چاہیے. اپنی کمزوری نہیں چھوڑنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جب وہ تمام چیزیں عیش عیش کی دے رہا ہے، کھانے پینے، گھر، معاملات، انصاف کر رہا ہے، عدل کر رہا ہے، تو ایسی عورت کیوں بھاگتی ہے؟ میں مورد الزام مرد کو ہی ٹھہراؤں گا کہ اگر وہ یہ تمام ضروریات عورت کی پوری کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ عورت گھر سے بھاگ جائے یا 6 مہینے کے اندر اندر چھوڑ کے وہ صرف تنہائی کی زندگی بسر کرے. میری سمجھ سے یہ بات بالا ہے. چونکہ یہ معاملہ جو ہے، یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی، لیکن وقت بہت آج کم ہے. اس وعدے کے ساتھ کہ اس ٹاپک کو تھوڑا اور اسپیسیفک کر کے، یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، تو میں دوبارہ نشست کی معاشرے کی ضرورت ہے، اس پہ بات بہتر انداز سے ہونی چاہیے، ہے نا. تو پھر اگر آپ لوگ اجازت ہے تو ہم کل پھر اس کو جو ہے یہیں سے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے. حضرت یہ ٹاپک ایسا ہے جس کی اور اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس کے اور پہلو کھلیں گے، کیونکہ اب تک یہ بات ہوئی ہے کہ بیسکس ہماری خراب ہو گئی ہیں. برداشت، صبر، ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر لگتا ہے کہ نہیں ساتھ رہ سکتے تو الگ ہونے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو بیسک ہے وہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ. وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم پھر کنٹینیو کریں گے ہمارے علماء کرام سے. امت کے لیے ہوتی ہے، ہم یہاں پہ آتے ہیں اصلاح امت کے لیے آ کے بیٹھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بخیر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. خواتین و حضرات چلتے ہیں جان رحمت کی طرف. آج دوسرا سیمی فائنل ہے، ایک اور کٹھن مرحلہ جو ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے ہے، جو آئے ہیں پورے پاکستان سے جمع ہو کر. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اب ہمارے ساتھ رہے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ابھی آتے ہیں.